ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ حباب کے کتوں کے بھونکنے والی روایت، کیا یہ روایت صحیح ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مرزا صاحب نے یہ روایت بیان کی ہے جیسے کہ ان کے کتابچے میں سامنے آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ نکلی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ اور زبیر بھی بصرہ میں یہ جمع ہونا چاہتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ دباؤ ڈالنے کے لیے کہ وہ حضرت عثمان کے جو قاتل ہیں ان سے قصاص لیں. تو بنو عامر کے گھاٹ پہ جب یہ پہنچی ہیں حضرت عائشہ تو وہاں پہ کتے بھونکے ہیں. تو مطلب جو روایت ہے وہ یہ ہے، اس کا متن یا ٹیکسٹ آپ کہہ لیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی یہ کون سی جگہ ہے، تو ان کو بتایا گیا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زوجہ محترمہ کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی جب کہ مقام حواب کے کتے بھونکیں گے. تو اب یہ جو روایت ہے اس کی تصحیح اور تضعیف میں اختلاف ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا صاحب نے یہ روایت کیوں بیان کی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ مرزا صاحب کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ جو لوگ سیاسی اختلاف رکھے ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تو وہ بدعت کے مرتکب تھے. کبھی تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اجتہادی خطا تھی قابل معافی ہے بلکہ اس پہ اجر ملے گا، اور کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ ایسی بدعت ہے جو کہ جہنم تک لے جائے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے وسلم کی جو اوپر حدیث گزری ہے نا یہ والی خلفائے راشدین مہدیین والی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین مہدیین کن کو کہا ہے، یعنی خلیفہ راشد کس کو کہا ہے، یعنی بدعت کے مقابلے میں جو سنت کو ترویج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا بات جی. مطلب جن کے دور حکومت میں بدعت جو ہے اس کا قلع کما ہوگا اور سنت کو رواج دیا جائے گا، اس کو خلیفہ راشد کہا گیا. کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا نا میری سنت کو تھام لینا، خلفائے راشدین کی سنت کو تھام لینا اور بدعات سے بچنا. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی خلفائے اور یہ تو ہمیں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین سب کے دور میں سنت جو ہے وہ غالب رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو روایت ہے اگر ہم اس روایت کے حوالے سے بات کریں تو یہ مسند احمد کی روایت ہے. ٹھیک ہے، تو مسند احمد کی یہ جو روایت ہے اس کے اوپر مطلب بڑے اہل علم میں سے یحییٰ بن سعید القطان کا نام آتا ہے کہ انہوں نے جرح کی ہے اور کہا ہے کہ یہ منکر روایت ہے. منکر روایت ضعیف روایت کی ایک قسم ہے. یحییٰ بن سعید جو ہے نا، آپ ان کی جو علمی قد کاٹ ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ علی بن مدینی کے استاذ ہیں. اور علی بن مدینی کون ہے؟ امام بخاری کے استاذ ہیں. تو گویا یحییٰ بن سعید دادا استاذ ہیں کس کے؟ امام بخاری. اور امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے اساتذہ میں سے کسی استاد سے میں روب میں نہیں آیا، لیکن ایک بندے کے پاس میں بیٹھتا تھا میں روب میں آ جاتا تھا اس کے علم سے، اور وہ علی بن مدینی ہے. تو علی بن مدینی کے استاد یحییٰ بن سعید ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت کیا ہے؟ منکر ہے. اچھا، یحییٰ بن سعید امام احمد بن حنبل کے بھی استاد ہیں، یحییٰ بن معین کے بھی استاد ہیں، ابن مہدی کے بھی استاد ہیں، یعنی یہ سارے بڑے بڑے ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہیں. ان کے استاد ہیں یحییٰ بن سعید. ٹھیک ہے، وہ یحییٰ بن سعید کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ دیکھیں، تہذیب الکمال امام مزی کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، علی بن مدینی یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یحییٰ بن سعید نے کہا کہ قیس بن ابی حازم یہ منکر الحدیث ہے. قیس بن ابی حازم کون ہے؟ یہ جو پیچھے ہم نے دکھایا نا، یہ جو روایت ہے مسند احمد کی، یہ وہی روایت ہے وہاب کی جو ہے وہ کتوں والی روایت ہے، بھونکنے والی روایت. اس کا جو راوی ہے نا یہ قیس، اس کا پورا نام قیس بن ابی حازم ہے. اس کے بارے میں اچھا اس کے راوی بھی یحییٰ ہیں، یہ یحییٰ بن سعید القطانی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس قیس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ منکر الحدیث ہے. ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے جو ہے یحییٰ بن سعید نے اس کی کچھ منکر احادیث کا تذکرہ کیا، جن میں سے ایک کون سی ہے؟ حواب کی کتوں والی روایت. بالکل ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے جرح کی. پھر یہ بات درست ہے کہ اس روایت کو بعض اہل علم نے صحیح کہا ہے، جیسے ابن حجر نے کہا ہے کہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، علامہ البانی نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان دونوں حضرات نے کس وجہ سے کہا؟ انہوں نے کہا کہ اس کے جو راوی ہیں وہ بخاری مسلم کے راوی ہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس کے راوی بخاری مسلم کے راوی ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ کسی روایت کی سند کے راوی اگر بخاری مسلم کے راوی ہو نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روایت صحیح ہو جاتی ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس روایت کی 3 جو شرطیں ہیں وہ پوری ہو گئی ہیں، یعنی تمام راوی ثقہ ہیں، عادل ہیں، سند آپ اگر دیکھ لیں تو متصل ہے. باقی اس روایت میں علت ہے یا شیوز ہے کہ نہیں ہے یہ ایک علیحدہ بات باقی رہ جاتی. مستدرک حاکم دیکھیں، مستدرک حاکم کیوں لکھی گئی؟ مستدرک حاکم بیسیکلی سارے راوی کون سے ہیں مستدرک حاکم کے؟ بخاری مسلم کے راوی ہیں نا. مستدرک علی الصحیح ہیں، المستدرک علی الصحیح ہیں، اس کا مطلب نام یہی ہے نا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے کرائیٹیریے پہ یا
ان کے راویوں سے جو روایات ملتی ہیں لیکن صحیح بخاری صحیح مسلم میں ان کو نقل نہیں کیا تو میں ان کو نقل کر رہا ہوں. امام حاکم نے کہا, لیکن کبھی بھی مستدرک حاکم کا درجہ کسی نے مانا ہے بخاری مسلم کے برابر. تو بخاری مسلم کے راوی ہیں مستدرک حاکم کے, لیکن کوئی بھی نہیں کہتا کہ مستدرک حاکم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے برابر ہے. کیوں؟ کیونکہ صرف راوی جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا. یہ بہت اہم بات ہے. ٹھیک ہے, صرف راوی جو ہے اگر بخاری مسلم کا ہو تو اس سے اس حدیث کا درجہ بخاری مسلم جیسا نہیں ہو جاتا, یا وہ اتھینٹک نہیں ہو جاتی. بالکل ایسی. تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ علی بن مدینی, یہ تاریخ بغداد ہے, ٹھیک ہے, خطیب بغدادی کی کتاب ہے, ٹھیک ہے, کہ علی بن مدینی نے جو ہے یہ وہی امام بخاری کے جو استاد ہیں, قیس بن ابی حازم کا تذکرہ آیا تو انہوں نے کہا جی قیس نے فلاں فلاں سے سنا. ٹھیک ہے, تو اس نے سوال کیا کہ جی قیس نے کیا ان سب سے سنا ہے؟ تو علی بن مدینی نے کہا سب سے سنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس نے سوال کیا شاہد الجمل, جنگ جمل میں قیس حاضر ہوا تھا؟ تو علی بن مدینی نے کیا کہا؟ لا, نہیں, جنگ جمل میں یہ بندہ حاضر نہیں تھا. ٹھیک ہے, جلیل القدر تابعی ہے, صحابہ سے اس نے سنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جنگ جمل میں یہ موجود نہیں تھا. اب مسند احمد کی روایت یہ کون سی ہے؟ جنگ جمل کی ہے نا. بالکل, جنگ جمل کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نکل رہی ہے نا. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ راوی قیس ہے جو جنگ جمل میں موجود ہی نہیں. اب یہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں صحابی نے کہا, یہ قیس خود کہہ رہا ہے, خود کہہ رہا ہے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. تو اب یہ تو وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے, سند میں انقطاع آ گیا نا. بالکل, سند ڈسکنیکٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, تو اب یہ کہنا کہ جو اس نے بعد میں کسی صحابی سے سن لیا ہوگا, لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس نے یہ بات نہیں کہی کہ اس نے کسی صحابی سے سنا. وہ واقعے کو ایسے بیان کر رہا ہے جیسے وہ وہاں پہ کیا ہے, شاہد واقعہ ہے. بالکل, وہاں پہ وہ موجود ہے, وٹنس ہے. لیکن علی بن مدینی کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جنگ جمل میں موجود نہیں تھا, تو یہ روایت کس طرح ڈسکنیکٹ ہے. بالکل, باقی یہ بات درست ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نکلی تھی. ٹھیک ہے, حضرت حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نکلے تھے, تو ہم نے اس کی وجہ بیان کر دی کہ وہ قاتلان عثمان کے قصاص کا مطالبہ لے کے نکلے تھے, اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ حق کے اوپر تھے. ان کے حوالے سے اہل سنت کا کیا موقف ہے کہ یہ خطا کے اوپر تھے, لیکن ان کی خطا کون سی خطا تھی؟ ایسی نہیں جو جہنم میں لے کے جانے والی ہو, بلکہ ایسی خطا جو کہ اجتہادی خطا ہے, اور اس کے اوپر بھی اللہ کے ہاں کیا ہے, ایک گناہ اجر ملتا ہے. تو یہ اہم بات ہے, مطلب جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مرزا صاحب نے اس کو بالکل ایک دوسرا رنگ جو ہے وہ دینے کی کوشش کی ہے, اور وہ رنگ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, تو اس کو ہم مطلب صحیح نہیں سمجھتے. اب یہاں بھی دیکھیں مثال کے طور پہ, اب یہاں بھی دیکھیں کہ مرزا صاحب نے ایک روایت لے کے آئے ہیں. اب دیکھیں نا, ایسے روایات کو جمع کر رہے ہیں کہ واپس میں کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں. بالکل, تو آپ یا تو ان کا صحیح مفہوم بیان کریں نا, لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات نہ ڈالیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے, ٹھیک ہے, یہ نیچے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علی یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ قوی امید ہے رضی اللہ عنہ کہ حضرت عثمان ہوں یا طلحہ ہوں یا زبیر ہوں, ٹھیک ہے, ان کے ہم سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت بیان کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنت میں داخل کریں گے تو ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے بارے میں کوئی میل کچیل ہوگی, دنیا میں کوئی رنجش ہو جاتی ہے, بہرحال ہوئی ہیں رنجشیں, ہم رنجشوں سے تو انکار نہیں کرتے, صحابہ کے درمیان رنجشیں ہوئی ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت قرآن مجید کی کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں جب داخل کریں گے تو ان کے دلوں کے اندر اگر کوئی میل کچیل دنیا میں آ گئی تھی تو اس کو دور کر دیں گے. تو یہ آیت میرے بارے میں, طلحہ, زبیر, عثمان اور یہ سب صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو یہ بات جو ہے وہ اہم طور پہ سمجھنے کی ہے. اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمیں بتا دیں, ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتع سے منع کیوں کیا؟ انشاءاللہ اس پہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کرتے ہیں. جی انشاءاللہ.